السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے۔ کروڑ درود آقا دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دور اس امید کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کر دے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ہونے والے جج نے پہلی بار وکلا سے ریٹائرمنٹ کے بعد خطاب کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ فوج کی جانب سے کس نے اپروچ کیا، حساس ادارے کا افسر کیسے پیغام بھیجتا رہا اور کہاں بلایا جاتا رہا، تمام تر انکشافات اور جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے کر دیے ہیں، اور اس خطاب کے کنٹینٹس آج کے اس ولاگ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اور اہم ڈیڈ لائن میٹ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ 22 فروری تک ان کو تمام تر فارم 45 47 کے نتائج الیکشن کمیشن کو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، اور اگر یہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوتی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ معاملہ بھی آج کے اس ولاگ میں اٹھائیں گے۔ اڈیالہ جیل سے کپتان کا ایک اہم پیغام لے کر شیر افضل مروت جب باہر آئے تو کیا پیغام عوام تک پہنچایا ہے، اور جامشوروں کے اندر سندھ میں JUI کا دھرنا ہنگامی صورت اختیار کر گیا ہے، حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تمام تر معاملات آج کے اس ولاگ کا حصہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں انتہائی ادب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ میرے سمجھدار پاکستانیوں، سب سے پہلے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 95 تمام تر پریزائڈنگ آفیسرز کو آروز کو پابند کرتا ہے۔ ظاہر ہے پریزائڈنگ آفیسرز نے رزلٹ آروز تک پہنچانے ہوتے ہیں اور آروز نے یہ نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوانے ہوتے ہیں، لیکن بر وقت ایز آف ناؤ بہت ساری بے ضابطی ہیں، ڈسکریپنسیز ہیں، جس انداز میں نتائج بھیجے گئے ہیں لگتا یہ ہے کہ آروز کی طرف سے جو حتمی نتائج ہیں فہرستیں مرتب کرا کے الیکشن کمیشن کو بھیجی نہیں گئی ابھی تک، کیونکہ اگر بھیجی جاتی یا فارم 47 اور فارم 45 سمیٹ لیے جاتے تو یقیناً یہ نتائج الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آ جاتے، کیونکہ الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 95 ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند بناتا ہے کہ جس روز انتخابات ہوں، انتخابات سے 14 روز کے اندر اندر، یعنی 14 روز کی ڈیڈ لائن ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو قانون کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ الیکشن ایکٹ قانون ہے، اور اس الیکشن ایکٹ کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہونے کے 14 روز تک آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام تر نتائج جاری کرنے اور پھر گیزٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہونا ہے، یعنی جیتنے والے امیدواروں کی نوٹیفیکیشن ایشو ہونے ہیں۔ اس کے لیے 22 تاریخ بنتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے 22 تاریخ سر پہ آ گئی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وہ نتائج ویب سائٹ کے اوپر ایشو نہیں کیے گئے، اور نہ ہی وہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب وہ نتائج اگر ایشو نہیں ہوں گے تو ایک بہت بڑا پرابلم بھی کھڑا ہو جائے گا۔ 22 کو گیزٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے بعد 3 روز ہوتے ہیں ممبران کے پاس کہ انہوں نے جس پارٹی کو جوائن کرنا ہے وہ پارٹی جوائن کر لیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے ڈیو پروسیس آف لا ہے۔ وہ ڈیو پروسیس آف لا تب تک شروع نہیں ہوگا جب آپ نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کریں گے، تو نوٹیفیکیشن ایشو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے چپک کے بیٹھے ہیں، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی رسپانسبلٹیز فلفل نہیں کر سکا۔ ایز آئی اسپیک ملک بھر کے اندر انٹرنیٹ بہت سلو ڈاؤن ہے، ایکس نہیں چل پا رہا ہے، سابقہ ٹویٹر نہیں آپریٹ ہو رہا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے پھر ڈسیزن کے اوپر پہرے داری دی جا رہی ہے، اور آج یہ حکم نامہ بھی آیا ہے کہ فوری طور پر ریسٹور کیا جائے۔ امریکہ نے مداخلت کی ہے اس معاملے کے اوپر، امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے میتھیو ملر صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور انہوں نے حکام کے اوپر یہ واضح کیا ہے کہ جو بنیادی حقوق ہے شہریوں کے، ان تک رسائی کو ہر صورت ممکن بنایا جا سکے، پرٹیکولرلی ایکس جو ایکسس نہیں ہو رہا ہے، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس پر امریکہ بھی انٹروین کر رہا ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ ہم شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ معاملہ جمعیت علماء اسلام فی کا جو احتجاجی دھرنا ہے جامشوروں کے اندر، وہ شدید صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے، شاہراہیں بند کی ہوئی ہیں، اور بہت مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے نقل و حمل کو ممکن بنانا، اور جمعیت علماء اسلام فی سمیت GDA اور جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو ہے وہ سندھ بھر کے اندر اکراس سندھ شدید احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی چیف الیکشن کمشنر کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، عہدے سے چپکے ہوئے، اور آج ہی کے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو اجلاس ہے جس میں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کرنا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جتنی جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے شاید وہ سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو 27 نشستیں بنتی ہیں، وہ بھی ایشو نہیں کی جائیں گی۔ اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب چینل کو بند کر کے ان پر دباؤ مزید بڑھانے کی تیاری ہے۔ نہ ہی عمر ایوب کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی اسد کیسر کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب ریاست اپنا مائنڈ اپلائی کرنے جا رہی ہے،
اور 180 ڈگری کا شفٹ لے کے وہ جو سٹارٹس میں تھوڑی سی لچک آئی تھی اس کو پھر سخت کیا جائے گا, اور ایک اور کریک ڈاؤن کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور مقصد یہی ہے کہ کسی انداز میں عمران خان ٹوٹ سکے. ابھی تک نہیں ٹوٹ پا رہا ہے. آج شیر افضل مروت نے واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج علیحدہ چیزیں ہیں, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو دونوں کو ڈسٹنکٹ اینٹیز کے طور پر دیکھا جائے. عمران خان تو بار بار یہ کہہ رہا ہے فوج بھی میری, ملک بھی میرا, پاکستان زندہ باد, فوج زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہا ہے, لیکن معاملات ہے کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. اور معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہے, وہ دوست جو پوچھ رہے تھے کہ لاسٹ ولاگ کے اندر جب آپ نے ڈیل کی بات کی ہے تو ڈیل کا معاملہ کیا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو عمران خان صاحب کی کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے, وہ جو خواتین کارکنان آج تک گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے. ملک بھر کے اندر جہاں جہاں گرفتار کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں میری بات نہیں ہے, سب سے پہلے آپ میرے کارکنان کو رہا کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ان کی بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو دھاندلی کے ذریعے سے ہرایا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کے سبسٹینشیل ایویڈنسز موجود ہیں, تو ہماری نشستیں ہمیں واپس چھین کے جی جائیں. یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو پرٹیکولرلی جو آپ نے 17 نشستیں دے دی ہیں سندھ سے, یہ نشستیں ہمیں واپس دی جائیں. بنیادی ڈیڈ لاک کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ عمران خان کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اور اب الٹیمیٹلی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پہ اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اچھا, آج ہی لاہور ہائی کورٹ کے مستعفی جج, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ استعفے بھی آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی. ایک استعفیٰ جو جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کا انتخابات سے پہلے آیا تھا, آج ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی بار وہ وکلا کے سامنے آئے اور وکلا سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ جس وقت میں بطور جج آیا, جب میری تعیناتی ہوئی تو اس وقت ایک وکیل صاحب کے ذریعے سے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یا حساس ادارے نے پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ ایک صاحب چڑیا گھر سے, ایک صاحب, اب چڑیا گھر میں ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو جو نہیں پتا ان کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ISI کا دفتر ہے جو لاہور میں موجود ہے, ہیڈ کوارٹر ISI کا دفتر وہاں پر موجود ہے, اور ظاہر ہے وہاں سیکٹر کمانڈر صاحب بھی بیٹھتے ہیں. وہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے پیغام بھیجا گیا حساس ادارے کی طرف سے, اور یہ کہا گیا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ملنے سے انکار کیا. اب بھی جو میں نے استعفیٰ دیا ہے وہ سسٹم سے تنگ آ کے دیا ہے, یعنی مجھ پہ کوئی پریشر نہیں تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے نہیں دیا, بلکہ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پریشر میں آ کے ان کی مان کے فیصلے کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو پریشر میں فیصلے کرتے ہیں, پریشر میں فیصلے دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس منصب پہ جس منصب سے انصاف نہیں کر سکتے آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اقبال کا شعر میں نے لکھا تھا نا اپنے استعفے کے اندر, وہ بھی اسی طرف اشارہ تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر, جبر کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے تھے, تو انہوں نے پریشر میں آ کے غلط فیصلے دینے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو پیورلی ان بیسس کے اوپر دیا, اور پھر انہوں نے میسج وکلا کو اور اپنے ساتھی ججز کو بھی یہی دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پریشر میں آ کے فیصلے کریں, بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے منصب سے علیحدہ ہو جائیں. تو بنیادی طور پہ سارے کے سارے نظام کو ایک اور شخص نے آ کے ننگا کر دیا ہے. جس سسٹم کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ سسٹم آج ایک بار پھر ایک ریٹائرڈ جج صاحب نے ایکسپوز کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اور کتنے ایسے کردار آتے ہیں سول بیوروکریسی سے, جوڈیشری سے, انڈیپینڈنٹ حیثیت میں, جو آ کے علم بغاوت بلند کرتے ہیں, یا آ کے ان کے اوپر کیا پریشر ہے, کیا دباؤ ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, یہ سب کچھ آ کے بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو آج کا یہ خطاب اس لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے, اور آنے والے دنوں میں ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کچھ اور بھی استعفے آ رہے ہیں, اور میں اپنی خبر کے اوپر قائم ہوں. بس دیکھتے جائیے. لیٹس کیپ یور فنگرز کراسڈ. مجھے آپ کے ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ جو نئی ڈیولپڈ سٹوریز ہیں وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنی پیار اور محبت کا اظہار ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور دیجیے گا. بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.